الرحیم آج 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر ہے۔ جان نثاران محمد، شہداء اور شرکائے بدر یہ وہ میکدہ عرفان کے بادہ نوش ہیں کہ صحبت رسول کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ جب نقطہ عروج پر پہنچا تو رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں یعنی میدان بدر میں لافانی تصورات کی دنیا میں ڈوب کر اپنی جھولی میں جان اور اپنی ہتھیلی پہ دل رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر شادمانی اور مسرت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، حضرت یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میدان بدر میں حاضر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر اپنی جان اور دل کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج کی اس نشست کے اندر دل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ دل کا مقام کیا ہے، دل کی پہچان کیا ہے اور دل کی اقسام کیا ہے۔ خدا نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کی نعمت سے نوازا اور پھر اس جسم کے اندر خدا نے کئی اعضاء کی نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام اعضاء سے جو اعلیٰ نعمتیں ہیں وہ تین ہیں۔ ایک نعمت ہے دل کی، دوسری نعمت ہے عقل کی اور تیسری نعمت ہے نفس کی۔ کسی اور نشست کے اندر انشاءاللہ نفس اور عقل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کی اس نشست کے اندر دل کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر ان تین نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ دل اور قلب کی ہے۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ انسان کے بائیں پہلو کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا گیا ہے جسے عربی کے اندر مدغہ قلب کہتے ہیں اور فارسی اور اردو کے اندر اسے دل کہتے ہیں۔ اور پھر اس دل کے اندر ایک خاص قسم کی روح موجود ہے جسے عربی کے اندر فواد کہتے ہیں، فارسی اور اردو کے اندر اس کو مکین کہتے ہیں۔ دل کو بائیں پہلو کے اندر رکھا، حالانکہ آپ نے کہا کہ یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے، یقیناً اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کا مکین اعلیٰ ہے۔ اے دل مسکن دلدار دہے، نہیں غیر دیجھا دل عام نہ کر۔ جس مکان کا مکین اعلیٰ ہو وہ مکان بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اس مکان کا مکین وحدہ لا شریک کی ذات کے انوار و تجلیات ہیں، مکین گنبد خضرا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ ہے۔ پھر اسے بائیں جانب کیوں رکھا؟ حالانکہ دائیں جانب رکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ دائیں جانب کا مقام زیادہ ہے، تو دل بھی تو اعلیٰ ہے۔ کہا اگر دائیں جانب رکھتے تو لوگ کہتے اس کا مقام اس لیے بلند ہے کہ یہ دائیں پہلو میں ہے، رکھیں گے بھی بائیں جانب لیکن مقام پھر بھی اس کا بلند و بالا ہوگا۔ حضور کی ولادت با سعادت کعبہ شریف میں نہیں ہوئی، کعبے سے باہر ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے میں ہوتی تو کوئی یہ کہتا کہ آپ کی ولادت کا مقام کیوں نہ بلند ہو، کعبے میں جو پیدا ہوئے۔ فرمایا آپ کی ولادت کی شان کعبے کی محتاج ہو جاتی، کعبے سے باہر پیدا ہوں گے پھر بھی آپ کی ولادت کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ بائیں پہلو میں ہوگا پھر بھی اس کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ دل کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قلب میت، دوسرا ہوتا ہے قلب مریض اور تیسرا ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب میت مردہ دل کو کہتے ہیں۔ اس مردہ دل کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ صوفیہ مردہ دل کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں کہ مردہ دل کون سا مردہ دل ہوتا ہے۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جو گناہوں میں شرم محسوس نہ کرے۔ دوسری علامت مردہ دل کی ہے جو نیکی کو بوجھ سمجھے، کبھی مسجد میں آ جائے، اچھی محفل میں آ جائے تو کہے کہ کب ختم ہوگی، کب جانا ہوگا۔ اور اگر نماز کے اندر حافظ صاحب نے قرات کو لمبا کر دیا تو کہے گا کہ کب نماز ختم ہوگی اور جان چھوٹے گی۔ نیکی کو بوجھ جو سمجھے وہ دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری علامت مردہ دل کی کیا ہے
کہ جو نصیحت کو برا جانے، اگر کوئی نصیحت اسے کرے تو وہ نصیحت کرے تو وہ اسے محسوس کرے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ دل ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت میرے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے ترجمے کا اثر نہیں ہوتا، میرا دل سویا ہوا ہے۔ حسن بصری مسکرا پڑے، فرمایا سویا ہوا نہیں ہے، مویا ہوا ہے۔ صوفیاء نے مردہ دل کی ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ جس پر نیکی کا کوئی اثر نہ ہو وہ دل بھی مردہ دل کہلاتا ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مرض کہن کہتے ہیں پرانی مرض کو، چارہ کہتے ہیں علاج کو۔ پرانی مرض کا علاج کیا ہے؟ مردہ دل کو زندہ کرنا ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ مردے دل کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، تو صوفیاء نے لکھا مردہ دل کو اگر زندہ کرنا ہے تو ان اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض بالمطر، جس طرح بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی گفتگو سن کر مردہ دلوں کو بھی خدا زندہ کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے قلب مریض۔ قلب مریض کیا ہے؟ قلب مریض کہا جاتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں اسے کہ جو دل کے اندر مرض موجود ہو۔ پہلا وہ دل تھا جو مردہ تھا، دوسرا وہ دل جو مردہ نہیں ہے زندہ مگر ہے مریض۔ اور یہ مریض دل کی پہچان کیا ہے؟ اس مریض دل کی پہچان یہ ہے کہ یہ مسجد میں بھی آ جائے گا اور پھر بازار میں بھی چلا جائے گا، یہ نیکی بھی کر لے گا، برائی بھی کر لے گا، یہ مسجد میں بیٹھ کر زبان سے قرآن بھی پڑھ لے گا، گلی میں کھڑا ہو کر یہ زبان سے جھوٹ بھی بول لے گا۔ سمجھ لینا کہ اس آدمی کا دل مریض ہے، فی قلوبہم مرض۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی بھی کر لیتا ہے، برائی بھی کر لیتا ہے، تو اس مرض کو ختم کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ دلوں کے اندر یہ مرض کیوں پیدا ہوتی ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں بری صحبت کی وجہ سے دل مریض ہو جاتے ہیں، بس بری صحبت سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ بری صحبت سے دل مریض ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء نے لکھا یار بد مثل مار بد، برا دوست یہ خطرناک سانپ کی طرح ہے۔ بعضوں نے تو کہا کہ سانپ سے بھی بدتر برا دوست ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ جان کا خاتمہ کرتا ہے، برا دوست نور ایمان کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک صوفی کا قول یہ بھی ہے کہ برا دوست یہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، شیطان سے بدتر کیسے ہے؟ شیطان تو کافر ہے، برا دوست برا ہے مگر کلمہ تو پڑھتا ہے۔ تو اس کی وضاحت انہوں نے یہ لکھی کہ شیطان ذہن کے اندر گناہ کا خیال ڈالتا ہے، لیکن برا دوست خیال نہیں ڈالتا، بازو سے پکڑ کر ہاتھ سے تھام کر گناہ کرواتا ہے۔ تو یہ شیطان سے بھی برا ہوا، شیطان نے خیال ڈالا اور اس نے گناہ کروا دیا۔ تیسرا فرمایا گیا کہ تیسرا اور آخری ہے قلب سلیم، جو میدان بدر کے اندر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئے تھے، وہ قلب مردہ نہیں تھا، قلب میت نہیں تھا، وہ قلب سلیم تھا۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہو۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے سلامتی پا چکا ہو، اسے کہا جاتا ہے قلب سلیم۔ اور اسی کے بارے میں حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا تھا کہ میرے روح نے پرواز کی، عرش پر پہنچا، سوال کیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں خدا کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آواز آئی اے بایزید بسطامی، خدا عرش پر نہیں ملے گا، اگر خدا ملے گا تو قلب سلیم میں ملے گا۔ قلب سلیم جس کے اندر ایمان کے نور کی روشنی موجود ہو، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ ہاں، قلب سلیم اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہر شے بچی ہوئی ہو تو وہ سالم ہوتی ہے، لیکن دل محبوب حقیقی کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہو تو تب سالم ہوتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یہ بھی قلب سلیم ہے۔
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔